بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے آغاز میں آپ سب کو یہ بات کہتی ہوں کہ میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور میں واقعی میں ایسا ہی کرتی ہوں، آپ سب کو میں دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ آپ سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے ہر مسئلے مسائل کا حل فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب سے میں یہی توقع اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میں بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، لوگوں میں نوٹ بھی کی ہے، دیکھی بھی ہے کہ جب میں کس کو وظیفہ بتا رہی ہوتی ہوں یا میں کس کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ یہ والا عمل کرو، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا، تو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے تو ایک فلانے حضرت ہیں یا ہمارے کوئی پیر ہیں، تو ہمارا تو ہو جاتا ہے، یا نہیں بھی ہوتا تو ہو جائے گا، اور اس طرح وغیرہ وغیرہ اس طرح بات کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا جو اعتماد اور اللہ پہ یقین ہوتا ہے وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں سے میں یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ پہ، یعنی ایز اے مسلم ہم سب کو یہ بات پتہ ہے، ہمارے یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کرے گا وہی کرے گا، ہم نے اپنی مشکل اس ہی کو بیان کرنی ہے، اور اسی نے ہمارے مسئلوں کا حل کرنا ہے، ہماری مشکل آسان کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی ہمارے سب مسائل کا حل کرنا ہے۔ ہم جب انسانوں کو اپنی مسائل بتاتے ہیں یا ان کے آگے اپنے دکھ بیان کرتے ہیں یا اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں، تو وہ پھر آپس میں گوسپ کرتے ہیں، اور جب وہ گوسپ ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے تو ہم مزید دکھی ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ بات شیئر کی تھی اور اس نے آگے سے ہمارے مسئلے کو پھیلا دیا۔ تو آپ سب کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سب اپنی مشکلات اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں۔ آپ کو خواہ کسی قسم کی کوئی بھی مشکل ہے تو اپنے اللہ رب العزت سے رجوع کریں، اللہ رب العالمین کے آگے اپنی مشکل بیان کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہی ہر مسئلے کا حل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کی جو ویڈیو اس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو وہ اس کام کے لیے ہے کہ آپ کا کوئی مقصد ہو، کوئی کام ہو، کوئی نیت ہو، کچھ بھی ہو کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہو اور وہ کام آپ کا نہیں ہو پا رہا، یا آپ کی کوئی حاجت ہے یا آپ کی کوئی خواہش ہے وہ نہیں پوری ہو رہی، تو آج انتہائی مجرب وظیفہ میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو وظیفہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وظیفہ انتہائی مختصر سا ہے، آپ کا صرف 15 سے 20 منٹ اس میں لگیں گے، لیکن وہ حیران کر دینے والا وظیفہ ہے، یعنی حیران کن وظیفہ ہے، اتنا بہترین وظیفہ ہے کہ وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ وظیفہ اس طرح کا ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے نفل پڑھنے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 1000 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ کا جو صفاتی نام ہے اللہ الصمد، اور یقیناً آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ الصمد جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ بے نیاز۔ تو اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، اور وہ اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ دن رات ہر پل ہر لمحہ ان ہاتھوں سے لٹاتا رہے اللہ رب العزت، تو اس کے خزانے، اس کے ہاتھ خالی نہیں ہوتے، اور وہ نوازتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ اللہ رب العزت سے مانگتے ہو تو وہ نوازتا ہے، وہ نوازنے والوں میں نوازتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیشہ نوازا ہے، ہر بندے کو نوازا ہے، اور اگر جو چیزیں اللہ رب العزت ہمیں نہیں نوازتا، اللہ رب العزت ہماری کوئی خواہشیں نہیں پوری کرتا، ہماری کوئی دعا نہیں قبول کرتا، یا ہماری کوئی خواہش نہیں پوری ہوتی باوجود اس سے مانگنے کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت آپ کی سن نہیں رہا، وہ سن رہا ہے، وہ قبول بھی کر رہا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ کاموں میں آپ کے لیے مصلحت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ہم انسانوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، لیکن اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے نا اس کام کو ہمارے لیے یا آخرت میں اس کا ہمیں اجر مل جاتا ہے، اور یا دنیا پہ ہی ہمارا کوئی اور کام اس دعا کے عوض ہمارا حل ہو جاتا ہے، اور وہ کام ہمارا ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب سے التماس ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ
آپ سب اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اور جو وظیفہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یا کوئی بھی آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی شخص آپ کو اللہ کی کلام بتاتے کسی بھی کام کسی بھی مقصد کے لیے، تو آپ اس کو یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی سنتا ہے، نوازتا ہے، دیتا ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہماری دعا کو نہیں قبول کرتا، لیکن اس کے عوض اللہ رب العزت یا آخرت میں ہمیں اجر دیتے یا اسی دنیا پہ ہمارا کوئی اور کام حل ہو جاتے۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کا وظیفہ پسند آئے گا۔ کسی قسم کی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی بڑی خواہش ہو، اس کے لیے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے نفل پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 1000 مرتبہ اللہ الصمد آپ نے پڑھنا ہے۔ جتنے دن آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاتی چلوں، یہ اس طرح کا وظیفہ ہے کہ یہ آپ کو حیران کر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا بہترین وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔